بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں۔ آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کمشنر راولپنڈی نے جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ دیا، اس نے ایک نیا بحران کریٹ کر دیا ملک میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہتے تھے کہ میں ٹی وی دیکھتا ہی نہیں ہوں، وہ اس بیان آنے ان کی اس پریس کانفرنس کے بعد، کمشنر پنڈی کی پریس کانفرنس کے بعد 2 گھنٹے کے اندر اپنی مرضی کا یوٹیوبرز اور وہ جو 2-3 صحافی جن سے وہ بات کرتے ہیں، ویسے تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بات کرتے ہیں میرٹ پہ، لیکن آج انہوں نے بات کرنے کے لیے وہی اپنے 2-3 لوگ جو ان کے پریس ریلیز جاری کرتے تھے جب وہ چیف جسٹس صاحب کے خلاف خط لکھتے تھے صدر کو، یا چیف جسٹس بندیال صاحب کو خط لکھتے تھے، سب سے پہلے ان صحافیوں کے پاس پہنچتے تھے، انہی کو ساتھ لے کے تو انہوں نے جا کے گفتگو کی۔ ایک بڑا سوال ہے کہ کیا چیف جسٹس صاحب کو یہ بات خود کرنی چاہیے تھی؟ اور اب جب انہوں نے الیکشن کے معاملے پر ایک جو کمشنر راولپنڈی کی جو بات ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ثبوت لاؤ، اور اس پر صحافیوں کے ساتھ بات کر لی، اس کو رد کر دیا، تو کیا اخلاقی طور پر اور قانونی طور پر اب اس بات کا جواز ہے کہ وہ کوئی الیکشن سے ریلیٹڈ معاملہ جو ہے اس کو سنیں؟ اور آج جو ان کے ساتھی ججز تھے جو ان کے پاس چیمبر میں آئے، جنہوں نے ان سے کہا کہ اس پر ایکشن ہونا چاہیے، تو وہاں پر یہ طے کر لیا گیا کہ ٹھیک ہے جی، سو موٹو نہیں لیا جائے گا، اور ایک 3 ممبر بینچ جو آلریڈی ایک پٹیشن سن رہا ہے کہ جی الیکشن کو کالعدم قرار دیا جائے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں، جس میں محمد علی مظہر صاحب ہیں اور مسرت ہلالی صاحب ہیں، وہ اس معاملے کو دیکھیں گی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر الزام لگا ہے، وہ کیسے اس معاملے کو دیکھ سکتے ہیں؟ اور پھر جو آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، تو اس کا مطلب ہے کل کوئی بھی جج، کوئی بھی چیف جسٹس صوبے کا، وہ اپنے فیصلوں کے بعد یا ان کے اوپر الزام لگے تو وہ سیدھا آ کے سوال و جواب کرنے لگ جائے گا۔ تو یہ سیاسی قائدین اور یہ چیف جسٹس صاحب میں کیا فرق رہا ہے؟ یہ تو ٹی وی دیکھتے ہی نہیں تھے، آج کیسے آ گئے؟ اور یوٹیوبرز کے ساتھ انہوں نے، جن یوٹیوبرز کو سپریم کورٹ میں داخل نہیں ہونے دیا جاتا، ان کے ساتھ آج آپ نے گفتگو کر لی۔ اچھا کیا، ہم کہتے ہیں رویے چینج کریں آپ، لیکن حق سچ کی بات کریں، اور ثبوت کمشنر صاحب لے کے آئیں، ثبوت آپ کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ٹھپے لگائے، ڈی آر اوز جو ہیں وہ میرے افسر رو کے بات کر رہے تھے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ان کے پاس بہت ایویڈنس ہے، ان کے پاس جو مجھے بتایا گیا میسیجز ہیں، واٹس ایپ میسیجز، ان کے پاس اسکرین شاٹس پڑے ہیں جس میں بڑی اہم شخصیات سے ان کی گفتگو ہے الیکشن کے حوالے سے۔ بہت بڑا یہ ایویڈنس ہے، یہ بریکنگ ایویڈنس ہے۔ یہ ایویڈنس جو ہے یہ اس قدر خوفناک ایویڈنس ہے کہ پورا جو نظام ہے وہ ایک دفعہ ہل جائے گا۔ تو ان کا جو دفتر سیل کیا گیا، وہ کیوں سیل کیا گیا ان کا دفتر؟ تاکہ کوئی بھی جو ایویڈنس ابھی ہاتھ میں لگ جائے تو اس کو ضائع کر دیا جائے۔ ان کو سی پی او بٹھا کے لے کے گئے ہیں اپنی گاڑی میں، اور یہ کہا کہ جی گرفتار کر رہے ہیں، بعد میں کہا کہ گرفتار نہیں کیا۔ کہاں ہیں ان کے ویئر اباؤٹس؟ کہاں پر ہیں وہ؟ اور عوام کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں، عوام کی طرف سے کیا اس بات کا ریئیکشن آ رہا ہے؟ کمشنر آفس جو سیل کر دیا گیا ہے، وہاں پہ عام شہری، یہ آپ دیکھ رہے ہیں فوٹیج میں، پھولوں کی پتیاں پھینک کے گئے ہیں، گلدستے پھینک کے گئے ہیں۔ کمشنر پنڈی نے جو آج بات کہی ہے کہ ہم نے 70 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جو لوگ جیتے ہوئے تھے ان کو ہم نے ہروایا ہے، اور آج بھی ٹھپے پہ ٹھپا لگ رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس، چیف الیکشن کمشنر اور مجھے کچہری چوک میں لٹکا دیا جائے، کیونکہ ہم نے آج پاکستان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے۔ اس پر جو شہری ہیں، لوگ جو ہیں، وہ وہاں سے گزرتے ہوئے کمشنر راولپنڈی کے آفس پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر رہے ہیں۔ اور دوسری میں آپ کو بتاؤں، یہاں پر محمود خان اچکزئی جو رہنما ہیں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے، انہوں نے ایک بہت بڑی سنگین بات کر دی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کے الیکشنز کے لیے 70 ارب روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے۔ 70 ارب روپے کی پیمنٹ، یہ پیمنٹ کس نے کی؟ یہ پیمنٹ کس کو ہوئی؟ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے۔ اور محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جس طرح کمشنر پنڈی نے غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، میں کہتا ہوں بلوچستان کے جو بیوروکریسی ہے ان سے کہتا ہوں کہ آپ بھی عزت اور غیرت کا اسی طرح مظاہرہ کریں اور آئیں اور بیان کریں۔ حامد میر نے یہ بات کہی ہے اپنی، وہ کہتے ہیں انفارمیشن کی بنیاد پر، کہ کمشنر جو
پنڈی ہے اس کا استعفیٰ بارش کا پہلا قطرہ ہے، اور ابھی بارش ہونے والی ہے، ابھی اور بہت سارے استعفے اور اس حوالے سے بہت سارا ایویڈنس ان ارتھ ہونے والا ہے۔ محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ اب نواز شریف ہم تمہیں ووٹ نہیں دیں گے، اور خاص طور پر جو شہباز شریف ہے جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہتا ہے، ہم تو اس خاندان کے ساتھ اس لیے تھے کہ یہ قانون اور آئین کی بات کرتے تھے، جب تک یہ آئین کی بات کرتے تھے تو ہم ان کے ساتھ تھے۔ اور محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ مینڈیٹ اگر عوام نے دیا عمران خان کو تو بھلے وہ ہمارا مخالف ہے یا حمایتی، آپ اس کے مینڈیٹ کو تسلیم کریں، آپ عمران خان کو اقتدار دیں، اور ہم بالکل کسی ایسی پارلیمنٹ میں جا کے تو وہ شہباز شریف کو یا نواز شریف کو جو اپنے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا کہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہم نواز شریف کے ساتھ اس لیے کھڑے ہوئے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو۔ تو جو صورتحال بن رہی ہے اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی والکینو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عوام کا جو رد عمل ہے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے، اس کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکل آئے۔ آج سارا دن ہر جگہ بڑے بڑے مظاہرے ہوئے۔ پنڈی میں شیر افضل مروت کو اسلام آباد میں گرفتار کرنے کی کوشش کی پولیس نے، ورکرز انہیں چھڑا کے لے گئے۔ سلمان اکرم راجہ کو لاہور میں گرفتار کیا، وکلاء نے کہا کہ کل ہر وکیل سڑکوں پر ہوگا، مجبوراً اس کو چھوڑنا پڑا۔ اب جو عوامی رد عمل ہے، جس طریقے سے لوگ باہر آ گئے ہیں، ان کو پیچھے بھیجنا، پیچھے بند ان کو ہٹانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جو اس وقت بات سنی جا رہی ہے کہ جو سپریم کورٹ کا بینچ ہے، جس پر باوجود اس کے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر ایک الزام لگا ہے، وہ بضد ہیں کہ وہ اس بینچ میں بیٹھیں گے اور یہ کیس سنیں گے، الیکشن کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو دے رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ دیکھیں ذرا اس کو تھوڑا سا ذرا اندازہ لگائیں۔ پہلے مرحلے میں الیکشن ہوا تو خیال تھا کہ پری پول میں اگر آپ بلہ لے لیں، عمران خان کو نااہل کر دیں، پارٹی ورکرز کو، قائدین کو ذرا سختی کریں تو پی ٹی آئی کے پاس الیکشن لڑنے کی سخت نہیں ہوگی۔ وہ مرحلہ پی ٹی آئی نے برداشت کیا۔ اب جب نامینیشن پیپر فائل ہوئے تو بہت سارے لوگ آ گئے، ان کو نہیں روک سکے۔ الیکشن والے دن لوگ عمران خان کو ووٹ کرنے آ گئے، ان کو نہیں روک سکے۔ اب کیا کریں؟ اقتدار عمران خان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کی پارٹی کو، تو اب الیکشن کالعدم قرار دینے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اس میں ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کالعدم قرار دے بھی دیں گے تو اس کی رسپانسبلٹی کس پر فکس کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ الیکشن نئے کون کروائے گا؟ اگر یہ رجیم جو ہے یہ الیکشن کرانے میں ناکام رہی ہے تو پھر اگلا الیکشن کون کرائے گا؟ کمشنر پنڈی کی جو بات ہے اگر آپ غور سے سنیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن بالکل پولنگ والے دن تک ٹھیک ہوئے، فوج نے الیکشن بالکل ٹھیک ٹھاک کروائے، اور فارم 45 جو ہیں ان کو آپ ٹیبولیٹ کر لیں تو آپ کو اصل رزلٹ مل جائے گا، کیونکہ جعل سازی جو ہے وہ آر او آفس میں ہوئی ہے اور وہ فارم 47 میں ہوئی ہے۔ سو ویری انٹرسٹنگ سینیریو، لیکن یہ اس وقت صورتحال ہے۔ تازہ ترین ہم آپ کو دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔